روزے کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس بندے نے بھی تم میں سے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی تم میں سے جس نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اسے پورا کیا۔ یہ امام بخاری روایت اس کو فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی دولت کہ فقط ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اگر ایمان اور احتساب نکال دیں تو روزہ صرف بھوک رہ جاتا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا رمضان اور اتنی بڑی پریکٹس صرف بھوک پیاس کے لیے دی گئی ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اور احتساب کا نام ہے مکمل پرہیزگاری۔ نہ کھانا نہ پینا یہ روزے کا ایک جز ہے۔ مکمل پرہیزگاری ہو تو وہ روزہ وہ ہوتا ہے جس کے بدلے رب ملتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا، شراب، نشہ، جوا، بدنظری، زنا، فتنہ پروری، دھوکہ، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھگڑا، گالی، ہر چیز سے پرہیز۔ آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ان اعضاء کو بندہ گناہ سے باز رکھے تب روزہ فائدہ دیتا ہے، اور صرف حصول جنت کا فائدہ نہیں، حصول ثواب کا فائدہ نہیں۔ کوئی اس طرح کا روزہ رکھے پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ آپ نے لفظوں پر غور کیا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ جیسے بندہ دنیا میں گیا تھا نا، پیدا ہوا تھا، جس طرح اس وقت یہ معصوم تھا، یہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو 12 گھنٹے اگر بچے کی طرح رکھتا ہے تو رب بھی پھر اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح ماں بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو روزہ صرف بھوک پیاس کا نہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے رکنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے کی حالت میں برا قول نہ چھوڑ سکے اور برا عمل نہ چھوڑ سکے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا رہے پیا، اللہ کو اس کی حاجت نہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمام رذائل کو تو چھوڑ دے۔ اور ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، وَرُبَّ قَائِمٍ، اور کئی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحَرُ، سوائے جاگنے کے اسے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سو بندہ بھوکا پیاسا بھی رہے، سحری کو اٹھے، افطاری کو اٹھے اور اس کو ضائع کر دے، کیا فائدہ اس بات کا؟ سو اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک کے سارا دن سو کے گزارنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ اپنے آپ کو مکمل طور پر رب کے حوالے کرنے میں ہے۔